بہت بہت شکریہ منظر نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے کرم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. اور اس تقریب کے حوالے سے اکادمی ادبیات پاکستان اور ڈاکٹر یوسف خشک صاحب، ان کی پوری ٹیم، اس کا شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ جو تنظیمیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں، احباب، نشست، زاویہ، سخن، حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد، ان تمام کا اور ان کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس کامیاب تقریب کا انعقاد کیا. اور مہمان خصوصی محترمہ کشور ناہید صاحبہ کا، اپنے ماں مخاور احمد، اختر عثمان صاحب، شکیل اختر صاحب، علی اکبر ناطق صاحب، وقاص عزیز صاحب جو یہاں موجود ہیں، ان سب کا بھی شکریہ. اور افتخار عارف صاحب جو ہیں، ان کا اس وقت شفا میں چیک اپ چل رہا ہے اور اس کے فوراً بعد وہ یہاں پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم ان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور جلد وہ یہاں پہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوں گے. شاب صفدر صاحب کا بطور خاص شکر گزار ہوں، ڈی اے خان سے تشریف لائے ہیں. اور اس کے علاوہ تمام حاضرین محفل جو یہاں بہت دور دور سے آئے ہیں، اسلام آباد، پنڈی سے، باہر سے بھی بہت سے دوست تشریف فرما ہیں یہاں، ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، ذاتی طور پہ بھی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے بھی. امی، بہن، بھائی سب یہاں موجود ہیں، بھابھی سب یہاں پہ ہیں، تو ان سب کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ. اب یہ جو غلام محمد قاصر نمبر ہے، اس کے بارے میں یوں تو آج اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ تمام احباب کو دعوت دی گئی ہے اور جو مقررین ہیں وہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. میں صرف مختصراً یہ بتاؤں گا کہ قاصر صاحب کا جو شعری سرمایہ تھا وہ کلیات قاصر کی شکل میں محفوظ ہو گیا تھا. اور قاصر صاحب کا انتقال، جیسے ابھی منظر نقوی صاحب نے بتایا کہ وہ 1999 میں ان کا انتقال ہوا تھا، 24ویں برسی ہے اس مہینے. تو اس وقت سے ہمیں احساس تھا کہ ان کا جو کام ہے وہ شعر ہے اور ان کا ادب میں ایک اہم مقام بنتا ہے. تو ان کے شعر کو محفوظ کرنا ہماری پہلی ایک ذمہ داری تھی اور وہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پہلے 2008 میں اور پہلا جب اس کا اشاعت ہوئی کلیات قاصر کی، اور اس کے بعد پھر 2018 میں رنگ ادب کراچی سے وہ دوسری مرتبہ پبلش ہوئی اور بہت شاندار طریقے سے وہ اس کا پوری دنیا سے ہمیں اس کے حوالے سے بہت اچھا رسپانس ملا. لیکن ان کا شاعری کے علاوہ، شاعری تو ان کی محفوظ ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کا جو ہے جو ان کا تقدیسی کلام تھا، ہم، نعت، سلام، منقبت، وہ پھر ایک الگ کتاب کی شکل میں سر شاخ یقین کے عنوان سے شائع ہوا. اس میں ان کا تمام وہ کلام جو ان کی کتاب میں شامل تھا، لیکن کلیات میں شامل تھا لیکن الگ کتابی شکل میں نہیں تھا، تو وہ بھی الگ شکل میں آ گیا. پھر ان کا ایک انتخاب کی ضرورت بھی تھی کہ ان کی شاعری کا ایک انتخاب ہو، تو وہ شہاب صفدر صاحب یہاں سامنے تشریف فرما ہیں. انہوں نے ایک بہت خوبصورت انتخاب کیا جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام انتخاب کلام قاصر کے نام سے موجود ہے. اس کے شعر کا، ان کا جیسے میں نے کہا کہ سارا ان کا جب محفوظ ہو چکا، تو اس کے علاوہ ان کا نثر میں بھی اہم کام تھا. انہوں نے پی ٹی وی کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے. اس کے علاوہ کچھ اہم اہل قلم پہ ان کے مضامین بھی تھے اور ان کے ایک اور ادبی مضمون تھا، وہ بھی غیر مطبوعہ تھا ان کا. تو ان کے وہ ساری چیزیں، پھر ان کے جیسے میں نے کہا ڈرامے تھے، ڈراموں کا انتخاب، ان کے اپنے لکھے ہوئے مضامین، ان کے بارے میں جو اور بہت اہم جو ادبی مشاہیر ہیں ان کے مضامین تھے وہ سارے. اور پھر ان کی وفات کے بعد سے اب تک پچھلے 24 سال میں بھی بہت سا ایسا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا، بہت سے کالمز تھے بہت اہم لوگوں کے، بہت سے اور ایسے ادبی مضامین تھے جو ان کے بارے میں ان کی ڈیتھ کے بعد لکھے گئے. اس سب کا بھی ایک الگ باب بنتا تھا. پھر بہت سے اہم خطوط جو ادبی مشاہیر کے، انہیں جو قاصر صاحب کو لکھے گئے. کشور آپا یہاں تشریف رکھتی ہیں، ویسے تو باقیوں کے لیے آپا ہیں، ہم ان کو والدہ کی جگہ پر دیکھتے ہیں. تو ان کو جو ان کے بھی 2-3 خطوط اس اہم نمبر میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ قاسمی صاحب کے یا رئیس امروی صاحب کے، امجد اسلام امجد صاحب کے، تو بہت سے اہم لوگوں کے جو خطوط ادبی نوعیت کے تھے، ان سب کو بھی ہم چاہتے تھے کہ وہ ریکارڈ پر آ جائیں. اور پھر قاصر صاحب کی شاعری کا انتخاب اور ان کی تصاویر، جو بہت سی تصاویر ہمارے پاس تھیں، ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ تصاویر بھی محفوظ ہو جائیں. تو یہ تمام چیزیں جب یکجا کر کے اس کو چھاپنے کا سوچا، تو وہ رنگ ادب پبلیکیشنز کراچی میں شاعر علی شاعر صاحب سے میری بات ہوئی،
تو انہوں نے کہا کہ اس کو ان کے ادارے سے چھپنے والے جو رنگ ادب ان کا ایک پرچہ نکلتا ہے پچھلے 15-20 سال سے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے مشورہ دیا کہ اس کے زیر اہتمام ایک خصوصی نمبر کے تحت اسے چھاپا جائے. تو وہ ہم نے پھر اس پہ کام شروع کیا اور اب الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت اس کے 720 صفحات پر مشتمل ہے یہ، اور اس میں یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو گوش گزار کیں، یہ سب چیزیں اس میں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے نہ صرف یہ کہ جمع ہو گئی ہیں بلکہ یہ پریزرو ہو گئی ہیں، اور یہ بطور خاص جو قاصر صاحب کے حوالے سے تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم دستاویز کی صورت رکھتی ہیں. مجھے اس کے حوالے سے مزید گفتگو جو باقی احباب ہیں وہ کریں گے. مجھے چونکہ حکم ہوا ہے کہ میں 5 صاحب اسلوب شاعر کتاب پہ بھی بات کروں، اگرچہ آج کی تقریب ہے وہ قاصر نمبر کے حوالے سے، لیکن حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے. تو یہ حال ہی میں نے 5 اہم شاعر جن کے نام منظر نقوی صاحب نے شروع میں بتائے، محبوب خزاں، ڈاکٹر یوسف خشک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کر جو ہے اسٹیج پہ اپنی نشست سنبھالیں. جی جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر یوسف خشک صاحب، بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم میٹنگ میں تھے اور وہ اس کے بعد سے وہ ڈائریکٹ یہاں تشریف لائے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب. اور تو میں یہاں سے اپنی گفتگو جو میں کر رہا تھا، میں بتا رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں محبوب خزاں، شکیب جلالی، غلام محمد قاصر، ثروت حسین اور جمال احسانی، یہ 5 شاعر جو 60 اور 70 کی دہائی کے بہت اہم نام ہیں، اور ان کے بغیر یہ پاکستانی ادب کا تذکرہ نامکمل سمجھا جاتا ہے. تو ان کا ایک تو یوں تھا کہ ان کی مارکیٹ میں کتابیں بھی دستیاب نہیں تھیں، اور اس کے علاوہ ان کا کلام اب جو نئی جنریشن جو اب لوگ لکھ رہے ہیں ان تک ان کا کلام نہیں، ان کے پاس، ان کے سامنے مہیا نہیں تھا ان کو. تو اس حوالے سے یہ کام کرنے کا خیال آیا مجھے کراچی میں. جیسے ابھی میں نے پبلشر کا ذکر کیا، شاعر علی شاعر رنگ ادب سے، تو انہوں نے مجھے یہ کام سونپا کہ آپ کا چونکہ ان تمام شعراء کا آپ کا مطالعہ ہے تو آپ ان کا انتخاب کر دیں. تو یہ انتخاب الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. 20 غزلیں، جیسے منظر صاحب نے کہا، 20 غزلیں اور 20 اشعار. تو یہ اس کتاب کی ترتیب ہے، اور اس کتاب پہ بس یہی گفتگو کروں گا. اور میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حاضرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے. ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کا بار دیگر شکر گزار ہوں، اور آپ تمام خواتین و حضرات کا جو اس محفل میں ہماری دعوت پر شریک ہوئے. اور بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو.